میرے دوستوں بڑا عجیب واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی جو غریب گھرانے کی عورت تھی. ارے تھی نا غریب گھرانے کی عورت، اس لیے کہ بیوی کن کی تھی؟ حضرت علی، اور حضرت علی غریب تو فاطمہ بھی. بھائی جو شوہر کا پوزیشن ہوگا وہی بیوی کا پوزیشن ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے غریب تھے میرے دوستوں، اتنے غریب تھے کہ حضرت علی فرماتے میرے گھر میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا جو رات کو دسترخوان بنتا اور سونے جاتے تو وہی کمبل بن جاتا تھا، اور کہتے صبح ہوتی تو اسی میں چارہ رکھ کے میرے گھوڑے کو کھلایا کرتا تھا. بھائی ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا کن کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستوں اسی لیے کہتا ہوں کہ حضرت علی مال سے غریب تھے لیکن ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں تھا. ارے ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ چلو میں حضرت فاطمہ کا واقعہ بتاؤں. کون سا واقعہ؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کپڑے والا واقعہ. میں کون سا واقعہ؟ ہاں سننا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتی تھی. بھائی غریب تھی، غریب شوہر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ابا کے پاس بہت آتا تھا لیکن ابا صبح کا آیا ہوا شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتا. ارے میرے دوستوں ایک مسئلہ بتاؤں، آپ کا دل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جائے آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے کہو نا، آپ تو ایسا مجھے بیٹھ کے دیکھتے ہو جیسے کچھ نہیں جانتے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا؟ ارے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں. روزہ، حج، زکات نہیں دی. ہاں کتابوں میں لکھا. آپ چوکتے ہوں گے کہ یہ کیسا بڑا مولانا آیا. ہاں لیکن میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں دی. زکات کون دے گے؟ حضور کے پاس مال رہا؟ ارے رہا. پوری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال رہا ہو اور آپ پر زکات فرض ہوئی ہو. قاعدہ ہے کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اور سال گزر جائے تو زکات. ہمارے نبی کے پاس کروڑوں چاندی آئی، کروڑوں سونا آیا، لیکن صبح آتا شام ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم ہو جاتا. تو جب رہتا نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اب سننا. حضرت فاطمہ کے پاس جو کپڑے تھے پھٹے پرانے. بھائی فاطمہ کے پاس کپڑے کیسے؟ اب سننا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک یہودی لڑکی کی شادی. بھائی مدینے میں ایک شادی ہو رہی، اور شادی کس کی ہو رہی؟ یہودیہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ یہودیہ لڑکی بہت مالدار، اور ظاہری بات ہے جب مالدار ہے اور یہودیہ ہے تو اس نے پورے تمام مدینے کی یہودی عورتوں کو دعوت دی. وہ یہودیہ لڑکی اس نے مدینے کی ایک ایک یہودی عورت کو دعوت دی اور خوب زوردار دھماکے کے ساتھ شادی ہو رہی. کس کی ہو رہی؟ ہم لوگوں کی بھی دھماکے کے ساتھ ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی ہماری بھی؟ لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کرتا کہ کوئی اور کر رہا ہے نا. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں یہ بھائی دلہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھا. اس کو نہیں معلوم ہے کل سے وہ گھوڑی کتنا پریشان کرے گی. یہ بھائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا. ہاں میرے دوستوں معاف کرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لیے کہتا ہوں. یہ بھائی گھوڑے پر بیٹھا اور آگے ناچنے والے ناچ رہے، گانا بجانا، کوئی بینڈ چل رہا اور اس کی ایڈورٹائز ہو رہی. میں تو سمجھا کوئی اور ہوگا. بعد میں مجھے نے بتایا مولانا یہ اپنا بھائی ہے، اور نام بھی بتایا. میں نام نہیں لیتا، کہا اپنا بھائی ہے. میرے دوستوں میری تو عقل حیران ہو گئی کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ان کے گھر میں 3000 روپے بینڈ والے کو دینے کے آ گئے. بھائی بینڈ والا مفت میں تو بینڈ نہیں بجاتا ہوگا نا. اور میرے دوستوں جب خوب بینڈ بجایا تو گھر میں بھی بینڈ بجے کہ نہیں بجے؟ 6 مہینہ نہیں گزرتا وہ طلاق وہ طلاق وہ طلاق. ارے اللہ کے بندے یہ کیا ہو گیا؟ جب گیا تھا تو گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اب یہ طلاق کیسے آ گئی؟ میرے دوستو یہ ہمارے نبی نے فرمایا جس نکاح میں روپیہ پیسہ ایکسٹرا خرچ کرو گے اس نکاح سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے. کہو اب تو ایسا معاملہ کہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں. ارے بھائی داڑھی نبی کی سنت، رکھنے کو تیار نہیں. کہا بھائی رکھ لے. کہا ابھی 2-4 مہینے میں شادی ہونے والی ہے. تو شادی ہونے والی تو اسے داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ ارے بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ شادی ہونے والی ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ یہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا ابھی آج کل لڑکیاں دیکھنے آتی ہیں اور میں لڑکیوں کو دیکھنے جاتا ہوں تو ذرا گال چکنا ہوئے تو اچھا لگے نا. اللہ اکبر. میرے دوستو نبی کے چہرے کو توڑ کے جس لڑکی کو دیکھے گا پسند کرے گا. تو پسند کرے گا، اوپر والا نہیں کرے گا. اور میں میرے دوستوں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ میرے جوانوں، ایک بار نبی کا چہرہ بناؤ، اس کے بعد لڑکی ڈھونڈنے جاؤ. قسم خدا کی اللہ وہ لڑکی دے گا جس کا ذکر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں گے، اور جب تیرے گھر میں آئے گی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. ہاں میرے دوستو یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے.
हम तो सोचे घरों का चेहरा बनाए और घर जन्नत बने, कभी नहीं बन सकता मेरे दोस्तों। अरे कभी बनेगा? गुनाह करके आप चाहो कि रहमत आएगी? कहता मौलाना बादाम पढ़ दो, मुझे कहता मौलाना अभी आज फ्राइडे ना, अब संडे के दिन ओ आते हैं, ठीक है आए, बहुत सारे लोग आते, कोई बीमार, कोई सीमार, कोई कुछ, और ठीक है भाई, होता किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ, बस अल्लाह सबको अच्छा रखे। लेकिन मुझे कभी कभी गम इस पर होता है कि आया और आकर कहता है कि मौलाना बादाम फूको, बादाम पर, हाँ बस वो लेकर आया 1 किलो बादाम। तो पहले तो मैं सोचा कि भाई मैं फूकू तो क्या होगा। कहा मौलाना तुमको मालूम नहीं, वो मेरा बेटा 5 पारे याद किया, अभी तो बिल्कुल पढ़ने नहीं जाता, मार के थके पढ़ने नहीं जाता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा फूको, उसको खिलाएंगे, वो मदरसे जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी फूक तो ऑटोमेटिक है, तो बेचना चाहिए भाई, मेरी फूक में ऐसी ताकत कि मैं फूकूं और तेरा बेटा मदरसे में जाए। खैर मेरे दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। एक मरतबा मैं इंग्लैंड में था, तो इंग्लैंड में एक आदमी 5 किलो ही साथ में, यहाँ इंग्लैंड के मौलाना भी बैठे, भाई माफी चाहता हूं मैं, वो 5 किलो बादाम। मैंने कहा भाई ये क्या पूरा इतना बड़ा बोझ लेकर आया? तो कहा कि मौलाना फूक दो, बहुत सारे बच्चों को खिलाना है, जो मदरसे में नहीं जाते सब बच्चों को खिलाना। मैंने दिल में कहा कि भाई ये सर हमेशा फूकने कहता, कोई मुझे दे तो कम से कम मेरे बेटे खावे तो दुआ तो देवे। ये तो खाली फूकवाता ही जाता, कोई देने को तैयार नहीं। भाई एक बादाम निकाल के कहता नहीं कि मौलाना चखो। भाई हम हिंदुस्तान वाले तो सींग चने के वो बादाम समझते, लेकिन कोई खिलाता नहीं, सब के सब फूकवा के जाते। जब वो बहुत बड़ी ठेले लेके आया, मैंने कहा बैठ जा, मेरा दोस्त था, मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा कि देख बादाम मैं फूकूंगा, जरूर फूकूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। मैं आप लोगों से भी कहता हूं जो बादाम लेकर जाते हैं कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, तेरे घर में टीवी है? कहा है। मैंने कहा तू देखता? कहा। मैंने कहा तेरी बीवी देखती? कहा। मैंने कहा वो जो बच्चे जिनके लिए फुकवाने के लिए लाया ये बच्चे देखते? तो कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे नहीं जाएगा। 1 करोड़ मरतबा फूकूंगा फिर भी मदरसे क्यों? भाई क्यों? जवाब आसान है, मैं कुरान पढ़ के फूकूंगा, वो रहमत है भाई, वो रहमत है। और तेरा बेटा टीवी देखता है, वो लानत है। लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती भाई, लानत और रहमत दोनों साथ में जमा नहीं हो सकती। खैर मेरे दोस्तों बात इधर से उधर हो रही, बात किसकी हो रही थी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला नहीं। मैं आपको हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं, और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी, भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने, भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हजरत फातिमा अभी रो रही है। मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहादुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज
आई अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए, कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा। ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से। तो हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा। अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं, उसकी चमक दमक कोई सुन सकता। अरे कहो ना सुन सकता। जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया, जन्नत कैसी है, माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है, माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते, व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता। अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे हैं, तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी की सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा। भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती। इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता। अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया, तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता,
وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی, میں برائی کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ میرے گھر کی بات نہیں, میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا, ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے, 25 سال رہتی, 50 سال رہتی, اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا, بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا, لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری, بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا, یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں, اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ڈکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے, کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا, ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں, یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی, ساری عورتوں میں سناٹا, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا, آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا, اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا, یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا. بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا, دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا, زمین تو نہیں چمکے گی. بھائی زمین تو نہیں چمکے گی, یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا, دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی, بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا, ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا, تو زمین چمکا رہی. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے. کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ. کہا میرا ابا لے کر آئے, اور میرا ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا, اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا, اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے. بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا, ساری عورتوں کے دل, بھائی کس انداز سے کہا, ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا. تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا, ایک بار کلمہ پڑھ لو, دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا. فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے, فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے, اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ, اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. شروع کروں بیان؟ ابھی نہیں کروں گا, ابھی تو پہلے آپ کا موڈ ہی دیکھتا رہوں. شرم نہیں آتی؟ میں نے یہ تھوڑی کہا چائے پینے چلنا ہے, جنت میں جانا ہے. بولو نا بھائی, جانا نا, ہم سب کو جانا, میرے کو بھی جانا, آپ کو بھی جانا, جانا نا جنت میں. آواز سے بولو نا, جنت میں جانا ہے نا. چلو جنت میں جانا ہے, کیوں جانا ہے؟ تو جنت میں کوئی ٹینشن, ارے بولو نا, جنت میں کوئی ٹینشن, دکان کا ٹینشن نہیں, کاروبار کا ٹینشن نہیں, دھندے کا ٹینشن نہیں, اسکول کا ٹینشن نہیں, کالج کا ٹینشن نہیں. ارے بولو نا بھائی, بچوں کا ٹینشن نہیں, بیوی کا ٹینشن یہاں ہے نہیں. آپ نے کہا بیوی کا ٹینشن نہیں تو یہاں ہے. تو بول صبح فجر تک والا. بھائی جنت میں جانا ہے, جو چاہیں گے ملے گا, جو مانگیں گے. یہ میں نہیں کہتا, ایک ایک بات قرآن پاک پر آتے جائے. پارہ نمبر 24, بولو پارہ نمبر. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ فرماتا بالکل جانا ہے نا. میں بعد میں ربیع الاول کی باتیں بعد میں, پہلے میں یہ اپنا موڈ بنا لے. پہلے بھائی جنت میں جانا ہے, اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہے. بولو نا کتنی جنتیں بنائی؟
8. اور پہلی جنت جب اللہ نے بنائی، پہلی جنت اللہ نے بنائی، اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، آؤ دیکھو فرشتوں، آؤ دیکھو میں نے کیسی جنت بنائی. وہ فرشتوں نے دیکھا تو کہا اللہ اللہ تیری قسم ایسی جنت تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی قسم میرے دوستو، اگر ہم بڑا ٹاور ہاؤس دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. دبئی میں چلے جاؤ تو بڑے بڑے برج نظر آتے ہیں، بھائی امریکہ چلے جاؤ تو بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہے. حالانکہ آرکیٹیکٹ بھی انسان ہوتا ہے، کانٹریکٹر بھی انسان ہوتا ہے، کلر کرنے والا بھی انسان ہوتا ہے، ڈیکوریشن کرنے والا بھی انسان ہوتا ہے. جب وہ اتنی لمبی عمارت بناتا ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کیسی جنت بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، فرشتوں کو کہا آؤ نہ آؤ دیکھو. فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو بہت سرپرائز ہوتا، تیری قسم ایسی جنت تو کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے کہا یہ تو پہلی دیکھی ہے، دوسری اس سے اچھی بناؤں گا، تیسری اس سے اچھی بناؤں گا، چوتھی اس سے اچھی بناؤں گا، پانچویں اس سے اچھی بناؤں گا، چھٹی اس سے اچھی بناؤں گا، ساتویں اس سے اچھی بناؤں گا. اور اللہ نے کہا میرے عزت و جلال و کبریائی کی قسم 8ویں جنت ایسی بناؤں گا کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کسی کانوں نے سنا نہیں ہے، اور کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے. تکبیر! تکبیر! تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مجمع بولے گا ساتھ میں کتنی جنت بنائے؟ 8. آپ کو معلوم ہے کون کون سی اللہ نے جنت بنائی؟ ارے ادھر دیکھو نا، آپ کو معلوم ہے اللہ نے کون کون سی جنت بنائی؟ بھائی ہاں بول یا نہ بول، میں کوئی شادی تھوڑی قبول کرواتا. بتاؤں جنت کے بیچ میں تم نے میرے کو مجبور کیا دکھ سنانے پر. سناؤ ایک دکھ سناؤ. میرے کو میرے گجرات میں سورت میں میرا ایک بہت پرانا دوست مجھے کہتا مولانا تیری زندگی بہت عجیب ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کون سا گناہ کیا، کیا پاپ کیا بھائی، میری زندگی کیوں عجیب ہے؟ کہتا تیری زندگی بہت عجیب ہے. میں نے کہا بھائی پرابلم کیا ہے؟ ہاں تیری زندگی اتنی عجیب ہے، گھر میں جاتا ہے تو وائف کے سامنے، باہر جاتا ہے تو مائک کے سامنے. گھر میں جاتا ہے تو بھائی گھر میں جاتا ہے تو وائف کے سامنے، اور باہر جاتا ہے تو مائک کے سامنے. میں نے کہا بھائی بہت اچھا چھوڑا، بات تو صحیح ہے بھائی، گھر میں جاتا ہوں تو وائف کے سامنے اور باہر جاتا ہوں تو. دوسرے دن میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بگ ڈفرنس بٹوین وائف اینڈ مائک. سمجھ رہے ہو، انگریزی سمجھتے ہو؟ میں نے کہا دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین مائک اینڈ وائف، یعنی مائک اور وائف میں بہت بڑا فرق ہے. میرے کو کہتا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں، سمجھ گئے؟ آگے سمجھ گئے؟ آپ کا بھی وہی حال ہے، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. میرے کو دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ ارے مائک کے سامنے ہم چلاتے، وائف کے سامنے. ابھی مائک کا سسٹم اگر خراب ہو جائے نا تو میں کہوں گا گجرات سے آیا، مائک سسٹم برابر نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دو. مائک سسٹم خراب ہوتے اٹھا کے پھینک دو. وائف بگڑ جائے تو اٹھا کے پھینکو مت، خود نکل جاؤ. اور ابھی دیکھا آپ نے ایک سسٹم تھا، مائک دو برداشت ہوتے، وائف کیوں ایسا؟ میرا اچھا جنت پہ جا رہا تھا بھائی، میں بیچ میں میری بیوی کی یاد کائے کو دلایا. خیر میرے پیارو، جنت میں جانا، پھر ہم بات پر آ جائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بولو نا جنت میں جانا نا. کتنی جنتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی، کتنی جنتیں؟ 8. آپ لوگ انگلی پر گنتے جائیں، میں بولتا جاتا ہوں آپ انگلی پر گنتے جائیں. پورے قرآن کریم سے ہم چلتے چلیں گے. سب سے پہلی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جس کا نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ. پہلی جنت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا، بولو سبحان اللہ. دوسری جنت کا نام جنت النعیم. تیسری جنت کا نام جنت عدن، بولو سبحان اللہ. چوتھی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جنت الخلد. 5ویں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جنت سلام. 6ٹھی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جنت المقام. 7ویں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جنت المأوا. اور سب سے آخری جنت، ٹاپ والی جنت بنائی جنت الفردوس. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی میرے حیدرآباد والوں، پیار سے بولو نا سکندرآباد والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 60 جنتیں بنائی۔ اب پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو نا گئے نا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، بہت پیار والی آیت ہے، ہمارے نبی معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نبی کو معراج پر بلایا، ہمارے نبی 8 جنتوں میں گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جنت میں گئے، جنت النعیم میں گئے، جنت عدن میں گئے، جنت خلد میں گئے، جنت سلام میں گئے، جنت مقامہ میں گئے، جنت ماوا میں گئے، اور ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں گئے۔ جب ہمارے نبی جنت الفردوس میں گئے نا، سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8ویں جنت کو دیکھا، جنت الفردوس اتنی لمبی چوڑی کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے، بہت محبت سے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اتنے پیار سے ہمارے نبی نے وہ معراج میں پوچھا تھا، اے اللہ یہ اتنی بڑی جنت کس کو دے گا؟ اے اللہ یہ جنت الفردوس 8ویں جنت، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، میرے محبوب فکر مت کر، تیری امت کو عطا کروں گا۔ کس کو عطا کروں گا؟ تیری امت کو عطا کروں گا۔ دیکھو برابر توجہ دینا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری امت کو دے گا۔ تھوڑی دیر گزر گئی نا، بولو تھوڑی دیر گزر گئی، ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی ہم سے، کتنی محبت تھی، پھر پوچھا اللہ بتانا، اللہ بتانا یہ جنت کس کو دے گا؟ یہ جنت الفردوس، اللہ بہت پیاری جنت ہے، اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو نا، تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی مجتبی نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی مرتضی نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی حجازی نہیں، تیرے سے بڑھ کر کوئی نظاری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے نبی، تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پر جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، تجھے جو امت ملی اس سے پیاری کوئی امت نہیں، تجھے وہ جنت عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے، تیری امت کو وہ جنت عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت ہے۔ کتنے سوال ہمارے نبی نے پوچھے، کتنی مرتبہ پوچھے؟ 2۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے پھر پوچھا، اب اتنے پیار سے پوچھا، اللہ جل جلالہ، اللہ عما نوالہ، اتنا بتا دینا، یہ بہت بڑی جنت ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا، میری عزت و جلال و کبریائی کی قسم، میرے پیارے نبی بار بار پوچھتے ہو، لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ اللہ نے لکھ کر دے دیا، بولو اللہ نے، کہاں ہے وہ کاغذ کا ہے، وہ ڈاکیومنٹس کا ہے، بولو نا، ہے آپ کے پاس؟ سب کے پاس ہے، اور دنیا کے سارے ڈاکیومنٹ کوئی جلا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے لکھ کر دے دیا، جنت الفردوس دوں گا، میرے پیارے نبی تیری امت کو عطا کروں گا۔ دنیا کی ہر کتاب کو کوئی جلا سکتا، دنیا کی ہر کتاب کو کوئی برباد اور تباہ کر سکتا، لیکن اللہ کے کلام کو کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، قرآن کریم کی حفاظت اللہ کہتا میں خود کرتا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں لکھ کر دے دیا، جنت الفردوس 8ویں والی جنت دے گا اللہ، کس کو دے گا؟ ارے بولو نا، اس امت کو دے گا تو ہم کو دے گا، بولو کس کو دے گا؟ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ 16واں پارہ، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے نا بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، میرے آخری نبی کے امتی، اچھے اچھے عمل کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا. سبحان اللہ. تو ہم کو کون سی جنت میں جانا ہے؟ ہم وہاں سے ہٹیں گے؟ ایک بار جائیں گے پھر ہٹیں گے؟ نکلیں گے؟ ہم لوگ کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. ارے جنت الفردوس کس کی ہے؟ اور کوئی ٹینشن؟ سب کو جانا جنت الفردوس میں. ایک بار ہاتھ اوپر کرے بولو جانا جنت الفردوس میں. میرے کو ایک عجیب ملا، ایسے ایسے کارٹون میرے کو ملتے بھائی. ایک میرے کو عجیب ملا، میرے کو پوچھتا ہے کہ مولانا آپ لوگ انگریزی جانتے ہو نا؟ کیونکہ ہم لوگوں کی مجبوری کیا معلوم، کبھی عربی میں بیان کرو، کبھی ہم کو ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں اور نیل اسپرٹ کی طرف جاتے تو وہاں عربی میں بیان کرنا پڑتا ہے، پھر کبھی زمبابوے، زامبیا، ملاوی کی طرف جاتے تو انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے، کبھی اردو میں بیان کرنا پڑتا. تو ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا اور 8 دن تک جنت پر بیان کیا. کتنے دن تک؟ 8 دن پر. روزانہ ایک ایک جنت پر بیان ہوتا تھا. تو 8 جنت ہے تو 8 دن کا بیان. 8 دن کے بیان کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے خیال سے 30-40 سال 35 سال کا ہوگا. آ کر مجھے کہتا مولانا I want to ask you one question. سمجھ رہے آپ لوگ انگریزی؟ I want to ask you one question. یعنی مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا بھائی بتا دے، اگر آتا ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. بولا no I want to ask on paradise, the subject of paradise. یعنی جو جنت پہ آپ بات کر رہے ہیں نا اسی پر مجھے سوال پوچھنا. میں نے کہا بھائی پوچھ لے بھائی، 8 دن سے جنت پہ ہی تو بیان کر رہے، پوچھ. تو مجھے پوچھتا ہے مولانا you will not become English. کیا مطلب؟ غصے تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی نہیں ہوں گا. بھائی بول دے نا، جلدی جلدی بول دے. ایسا بھی بیان کر کے آدمی اتنا تھکا تھکا رہتا ہے، تیرے کو جو پوچھنا پوچھ لے. تو مجھے کہتا ہے مولانا، ایک دم میرا کان کے قریب آ گیا اور مجھے کہتا مولانا my wife will go in جنت. یعنی my wife will enter in جنت، یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی. میں نے کہا آف کورس، وائی ناٹ. میں نے کہا جیسے ہم مرد جنت میں جائیں گے تو ماں بہنیں بھی جنت میں جائے گی، تو تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. حیدرآباد والوں صحیح میں وہ کھڑا ہو گیا اور غصے ہو گیا، اور غصے ہو کر مجھے کہتا مولانا I don't want to go in جنت. میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا ادھر بھی کٹ کٹ ادھر بھی کٹ کٹ، کیا کرے جا کے. اسی لیے کچھ لوگ بولتے بیان کرو صبح تک. آپ لوگوں کو ویسا کوئی ٹینشن ملے گا؟ جنت میں جو مانگیں گے ملے گا، بلکہ مانگنے کا کیوں سوچتا جائے گا ملے گا. تو مجھے کہتا ہے دھیرے سے مولانا، سمجھے آپ لوگ سمجھے، جنت میں سگریٹ ملے گی. اب میں اتنا پریشان، کبھی مولوی لوگوں کو ایسے سوال مت پوچھا کرو، بیچارہ مولوی پریشان ہو جاتا. اب میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کو ہاں بولوں گا نا کیا جنت میں سگریٹ ملے گی، تو ابھی یہ چلائے گا، کمینہ چلائے گا اور کہے گا پیو پیو بھائی جنت میں بھی ملنے والے، پیو. اور سگریٹ مت پیو، بیڑی بھی پیو، تمباکو بھی کھاؤ، گٹکا بھی کھاؤ، یہ تو سب جنت میں ملنے والا ہے. اور میں نے سوچا اگر میں بولوں گا نہیں حرام، جنت میں سگریٹ کی بات کرتا ہے، تو کہے گا لو ابھی تک مولانا چلا چلا کے بولتا تھا جنت میں سب ملے گا، 10 روپے کی سگریٹ بولا تو نہ بول دیا. میں اتنا ٹینشن میں آ گیا، ریئلی میں بہت ٹینشن میں تھا کہ میں اس کو ہاں بولوں یا نہ بولوں. میں بات گھماؤں مگر وہ میرے کو گھماتا رہا. آخر میں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا جنت میں سگریٹ ملے گی. میں نے کہا ہاں ملے گی. پورے مجمع کو میں کہتا ہوں جنت میں سگریٹ ملے گی. تو وہ بہت خوش ہوا، ارے سنو یہ مولانا بولتے جنت میں سگریٹ ملے گی. میں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں جنت میں سگریٹ ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. 4 سال ہو گئے، وہ آج تک میری ملاقات نہیں کیا، وہ جلا ہی رہا ہے. چلا آپ کا موڈ ماشاءاللہ فریش ہوتا جا رہا ہے. آپ ہنس رہے، میرے کو بہت اچھا لگ رہا، کیونکہ پھر میں اتنا کڑوا بولوں گا تو اٹھ کے جانا نہیں بیچ میں سے. دیکھو مجمع ماشاءاللہ کافی ہو گیا. میں حافظ رضوان میرے کو کہہ رہے تھے کہ مجمع بہت کم ہے. کہا ہے حافظ رضوان؟ اب تو تھوڑا آ گیا نہیں، انسانوں میں سے نہیں ہے، جناتوں میں سے.
کہ حافظ رضوان میرے کو بولے کہ بھائی مجمع اتنا کم ہے. میں نے کہا فکر مت کر, آ جائیں گے. آخر میں نہیں آئیں گے تو پیچھے جنات آئیں گے. اسے بیچ میں سے کوئی اٹھ کے جانا مت, اگر جنات نے پکڑا تو میں ذمہ دار نہیں. ابھی دیکھو کتنا ہنس رہے ہو, اچھا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ بھائی جنت میں تو مزے ہی مزے ہے. بولو نا جنت میں, ہم جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم ہی نہیں, یہ ٹینشن ہی ختم ہو جا رہے. انہیں کتنے لوگ بیچارے بیان میں بیٹھے رہتے, پانی پیتا پانی پیتا پانی پیتا پانی پیتا, پھر حیران ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے گیا تو کوئی میری جگہ پہ بیٹھ جائے گا, پیشاب کرنے جاؤں گا تو کوئی میری جگہ پہ بیٹھ جائے گا. بیچارہ دبے دبائے دبے دبائے کب تک بیٹھے گا؟ لیکن جنت میں اتنا اچھا, ہمارے نبی نے فرمایا لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں کوئی پیشاب نہیں, کوئی باتھ روم نہیں, کوئی ٹوائلٹ نہیں, نہ پاخانہ, نہ استنجا, نہ پیشاب. تو ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب پاخانہ کچھ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے. تو کہا کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ جنت میں تو بھر بھر کے کھائیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ, فرمایا جشاؤن کا جشائل مسکی. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں جنتی کھائیں گے, جنتی پیئیں گے. ایک ڈکار لے گا, آہ کر کے جو ڈکار لے گا اس میں کھانا بھی ہضم ہوگا, پینا بھی ہضم ہوگا, اور ڈکار لیتا جائے گا, جنت کے مشک کی خوشبو آتی چلی جائے. تو ایک مرتبہ بات بالکل پکی کر لو بھائی, جنت میں جانا, دیکھو میں یہاں تک تو آپ کو لے کر آیا بھائی. جنت میں جانا, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. بھائی میرے کو آج جنت پہ بھی بولنا ہے, جہنم پہ بھی انشاءاللہ بولنا ہے, انسانوں پہ بھی بولنا ہے, جناتوں پہ بھی بولنا ہے, ہمارے نبی کے آنے پر بھی بولنا, ہمارے نبی کے جانے پر بھی بولنا. اب جتنی آپ میں طاقت ہوگی اتنا میں بولوں گا. کب تک ہے طاقت آپ کے پاس؟ یہ اچھا کیا, یہ جو نے ایسا کیا نا, میرے کو اس سے اندازہ ہوگا بیوی کے سامنے بھی ایسا ہی بیٹھتا ہوں. حافظ رضوان, ایک آدمی تھا نا, صبح اٹھا, 4-5 بچے کا باپ ہوگا. تیرے کتنے بچے؟ 3, تو 3 کا ہی ہوگا. ایک بیچارہ اٹھا صبح صبح میں, شوہر بولتے آپ لوگ, ہسبینڈ بولتے کیا بولتے؟ شوہر ہسبینڈ. صبح اٹھا, اتنا زور سے رو رہا ہے, زور زور سے. اب وہ بیچاری وائف بیوی آئی, واٹ ہیپن, کیا ہوا؟ ارے صبح میں اٹھ کے اتنا رونے کا کیا معاملہ؟ بہت رو رہا ہے. پوچھ مت, بہت خراب خواب میں نے دیکھا, بہت ہی ڈینجر ڈریم سمجھتے ہو نا, خواب میں نے. پوچھ. ارے وہ بیوی پوچھتی کیا ہوا کیا؟ کہا میں خواب میں دیکھا تو مر گئی. بولو خواب میں دیکھا تو؟ عورت ہوتی نا, وہ بھی تھوڑی دیر تک روئی, پھر تو حیدرآباد کی تھی بھائی, سکندرآباد کی, کیوں کھڑی ہو گئی؟ ارے وہ تو خواب ہے, خواب میں زندہ ہو. اور اندر گئی اور کچن میں سے بریک فاسٹ, بھائی صبح میں ناشتے کی ٹرے لے کر آئی, جس میں جیم بھی ہے, بٹر بھی ہے, بریڈ بھی ہے, ہاف فرائی بھی ہے, آملیٹ بھی ہے, ارے گوشت بھی ہے, انڈا بھی ہے. اور کہنے لگے آپ کو بالکل فکر نہیں کرنے کا, بالکل فکر نہیں کرنے کا, وہ تو خواب تھا, یہ میں تمہارے سامنے زندہ ہوں. نے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں. سمجھے آپ لوگ, سمجھ گئے؟ گھر جا کے بولنا نہیں. چلو اب آپ کا موڈ بالکل فریش ہو گیا تو میں آ جاؤں. سب بولو بھائی جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے. دیکھو ربیع الاول مہینہ ہے, بالکل جھوٹ والی بات نہیں. ہاں بولو نا جنت میں جانا ہے. آواز نہیں آ رہی, بولو جنت میں جانا ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ میں کہہ دو, جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا کلمہ پڑھنے والا بندہ تو جنت میں جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. بولتے جاؤ سبحان اللہ. باغات بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. نہریں بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. پھل بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. پھول بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. حوریں بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی کو دھکا نہیں مارے گا, کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اللہ کہتا تو زمین پہ مصطفیٰ کا غلام بن جا, آسمانوں پہ میں جنت کے راستے کھولتا رہوں گا.
اصل میں جو دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے نا وہ کون ہے؟ حضرت مولانا کیا شخصیت تھی، اللہ کی قسم کیا شخصیت تھی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی. اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، اس میں میرے کو بھی جڑنا ہے، آپ کو بھی جڑنا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے دعوت و تبلیغ، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا. اللہ کی قسم یہ دعوت تبلیغ کا کام کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے، ہم قسم کھا کر کہتے یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے. لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے یہ بجھنے والا نہیں. بولو یہ بجھنے والا. اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، بولو اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، لیکن جب ہماری امت کو پیدا کی اللہ نے فرمایا اس سے اچھی کوئی امت نہیں ہے. ارے اللہ نے ہماری بہت تعریف کی. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میری امت بہت پیاری امت ہے، انتم الاولون وانتم الاخرون. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. اب سارے صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آگے نہیں ہوگا، اپوزٹ ہے. اور ہمارے نبی بار بار تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہوں گے، پیچھے ہیں تو آگے نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تم پیچھے ہو کیونکہ ساری امت کے بعد میں تم آئے ہو، دنیا میں آنے میں تم پیچھے ہو اور جنت میں جانے میں تم سب سے آگے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی وہاں تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. تو ہم پہلے بھی ہم آخر بھی، اور ہم کو بہترین امت کا پڑھو نا، کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے تم سب سے بہترین امت. کیوں؟ اس کا جواب آ رہا ہے کیوں بہترین امت ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بھلائی کا حکم دینا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. ایک مدرسے میں بیٹھنے والی اگر قرآن پاک پڑھاتی ہے، آج ہماری بیٹی کو کوئی قرآن پاک صحیح کراوے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. اس لیے میں آخری بات مولانا الیاس والی بار بار آ کے میں رک جاتا ہوں. ایک بات بتا کر، الیاس رحمت اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی. آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں. تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد، سب اپنا سامان. معلوم ہے پہلے تو جماعت والے جاتے تھے تو چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کے جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے. آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے. بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا کوئی گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے. ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے. اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد. بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا. ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے. ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی، قاری اکیلا، لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا، کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ وہ ان کی زبان تھی. تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے. جب ہم نام سنتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی ممباری، ہمارا دماغ تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے. نہ دبلے پتلے سے تھے. تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس. تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت. مولانا الیاس نے منع کیا، دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے، کھا لیں گے. ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی. کہا میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ. اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت. اور ساتھیوں کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے. تعلیم میں بیٹھ گئے بھائی، تعلیم میں بیٹھ گئے. اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، تعلیم میں بیٹھتے نا وہاں بھی موبائل سے کھیلتے. آن لائن بیچارہ وہ مولانا سبق پڑھاتا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے. ایسا حال ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. خیر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تعلیم میں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک اور شخص آیا، وہ اتنا موٹا نہیں تھا. آیا، کہا مولانا وہ آپ کو مغرب بعد دعوت دی نا؟ کہا مغرب بعد نہیں آنا، عشاء بعد. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، مغرب بعد والی کینسل اور عشاء. اور کہا میں سگا بھائی ہوں ان کا، وہ مغرب بعد غلط بول کے گئے. کب دعوت ہے؟
مولانا نے کہا کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد دعوت. بھائی اللہ کے ولی کا عشاء. اب مغرب کے بعد مولانا، مغرب کی فرض ہو گئی، سنت نوافل ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے اور مولانا الیاس کا بیان کیسا ہوگا سوچو. سبحان اللہ. ہماری طرح چیختے چلاتے نہیں ہوگے، لیکن میں کہتا ہوں میرے بیان میں اور ان کے بیان میں فرق یہ تھا، ہماری زبان قال ہے، ان کی زبان حال تھی. ہم لسان قال سے بولتے، وہ لسان حال سے بولتے. ہم بصارت سے دیکھتے، وہ بصیرت سے دیکھا کرتے تھے. اب مولانا الیاس کا بیان اور مجمع نے رونا شروع کیا. پھر وہ تشکیل ہوئی، پھر وہ عشاء کی نماز کھڑی ہوئی. اب عشاء کی نماز کے بعد تو دعوت میں جانے کا. مولانا الیاس نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو چلو بھائی عشاء کے بعد اپنے کو دعوت میں جانا، چلو دعوت میں چلے. اب دعوت میں گئے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، کون موٹا ہٹا کٹا، وہ کھڑا کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ آپ اللہ رسول کی محنت کرنے آتے ہیں. اور پھر اس نے سیدھے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی اور مولانا کو 3 مرتبہ اتنا زور کا دھکا مارا، مولانا گر گئے. کہا ہم نے مغرب بعد بلایا تھا، ہماری عورتیں گرم گرم روٹیاں بنا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، سالن گرم کر رہی، چاول گرم ہو رہا ہے، اور آپ لمبی لمبی بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، آپ عشاء کے بعد آتے ہو. میں نے آپ کو کہا تھا مغرب کے بعد، اور آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مغرب بعد، پھر آپ اس طریقے سے کرتے ہو. پھر کیا کیا اس نے دسترخوان تو لگوایا، سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور مولانا کو کہا بیٹھ جاؤ، بھکاری کی طرح تم بھی بیٹھ جاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے گالی دیتا اور بار بار آپ کے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا یوں، لیکن مولانا چپ چاپ کھاتے رہے. اچھا وہ چھوٹا بھائی بھی وہاں کھڑا ہوا ہے جو چینج کیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. مولانا کھاتے رہے، روتے رہے. کیا کھاتے بھائی، ایسے میں آدمی کیا کھائے گا، کیا کھانا ہوگا، کیا کھانا ہوگا. خیر ساتھیوں نے بھی کھایا، مولانا بھی روتے رہے. جب ہو گئی دعوت، جب جانے لگے تو اس نے پھر دھکا مارا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گرتے گرتے بچے، اس سے معافی مانگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہاں سے چلے اور مسجد میں آ کر جو زار و قطار سجدے میں گئے. اور مولانا الیاس جو روئے ہیں سارے ساتھی روئے ہیں. جب سب کا رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا مولانا آپ نے وہاں کہا کیوں نہیں کہ تم نے مغرب بعد دعوت دی تھی، وہ تمہارا بھائی کھڑا ہے نا اس نے عشاء کے بعد دعوت دی. مولانا نے جواب دیا اگر میں کہہ دیتا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو دونوں کی بیوی آپس میں لڑتی. پھر ان کے گھر میں جو ماں ہے وہ یا تو بڑے بھائی کی طرف جاتی یا چھوٹے بھائی کی طرف جاتی، اور یہ جھگڑا کتنے دنوں تک چلتا. ارے میں نے گالیاں کھا لی، مانگ لیا، ایک گھر کو جھگڑے سے تو میں نے بچا لیا، ایک پورے خاندان کو تو میں نے جھگڑے سے بچا لیا، اللہ تو میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے پیارو ہم کو دعوت و تبلیغ نے یہ سکھایا ہے کہ جھگڑے نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، ایک بن کر یہ کام کرنا ہے. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم پکی بات نہیں ہو رہی ہے. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. آتی ہے نہیں؟ معافی معلوم، ماشاء اللہ بہت اچھا بھائی. عربی زبان سب سے اچھی اور آتی، یہ تو بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوا نہیں نا. کوئی میرے کو پوچھے حیدرآباد میں سب سے بڑی چیز کیا؟ بولے بریانی. بولے کھایا نا، 40 سال ہو گئے کھایا نہیں. تو کیا بولیں گے، پاگل ہے کہ نہیں پاگل ہے؟ ارے بولو نا پاگل ہے کہ نہیں پاگل ہے؟ آج میں صبح پیپر دیکھ رہا تھا، انگلش میں پیپر دیکھ رہا تھا، تو میں نے وہ پیپر میں دیکھا وہ امریکہ کا جو پرائم منسٹر ہے ٹرمپ، اس کی بیٹی جو آئی آپ کے حیدرآباد میں، تو اس میں لکھا تھا کہ شی آلسو سگنیچر دیٹ دا بیسٹ بریانی از ان حیدرآباد. تو میں نے کہا لو اس نے بھی سب سے زیادہ پسند کیا تو کس کو پسند کیا؟ بریانی. تو جو چیز سب سے اچھی ہوئے آدمی اس کو ٹیسٹ کرتا. وہ امریکہ سے آ کے سب سے پہلے کیا کھائی؟ بریانی. آپ لوگوں نے بھی کیا کھایا حیدرآباد کی؟ تو سب سے اچھی چیز کو آدمی پہلے ٹیسٹ کرتا ہے. تو سب سے اچھی زبان، اور وہ آتی ہے. کتنا بڑا پاگل بولا جائے بھائی. بولو نا بھائی سب سے اچھا، چلو چھوڑ دو. سب سے اچھی زبان کون سی؟ نہیں ساتھ میں بولو تو میرے کو بھی ہمت آوے. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. نہیں بولو نا سب سے اچھی زبان کون سی؟ آواز نہیں آ رہی. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. کیوں بھائی سب سے اچھی زبان عربی کیوں؟ آپ لوگ صرف عربی بولتے جانا، عربی 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 بولتے جانا. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کو کون سی زبان پسند؟ عربی. مصطفیٰ کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، اولیاء کرام کی زبان عربی، مکے والوں کی زبان عربی، مدینے والوں کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، پل صراط کی زبان عربی. ارے میرے پیارو جنت کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی. ارے اللہ کی قسم جو قرآن پاک اترا اس کی زبان بھی. اب تو پکی بات ہو گئی بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ اس لیے کہ ساری زبان زمین والی ہو گئی، عربی زبان آسمان والی ہو گئی. ساری زبان مخلوق والی ہو گئی، عربی زبان خالق والی ہو گئی. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف. ختم کس پہ ہوتی ہے؟
یہ سب میرے کو کیسا پوچھنا پڑتا ہے بھائی؟ جلدی جلدی بولو نا. عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ الف. ختم کس پر ہوتی؟ آتا ہے آپ کو الف سے یہاں تک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے بچپن میں تختی پڑھتے گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ بولو نا بولو نا. عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ الف. ختم کس پہ ہوتی؟ کیا بولو نا. الف با. پڑھو پڑھو جلدی جلدی. الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. صحیح نا؟ آپ کے ساتھ چلتا تو فجر کی نماز یہاں پڑھتے. بولو بھائی سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. کہاں سے شروع ہوتی ہے عربی زبان؟ سٹارٹس فرام الف اینڈز آن یا. سٹارٹس فرام الف اینڈز آن یا. اب میرے دوستو عربی زبان الف سے شروع ہوئے یا پہ ختم ہوئے. کوئی بھی حرف کو پک اپ کرو, کوئی بھی الفابیٹ کو پک اپ کرو, الف سے لے کے یا تک جاؤ, ہر حرف کے اندر پیارے نبی کا نام چھپا ہوگا. بولو بولو, ہر حرف کے اندر پیارے نبی کا نام. In every and each alphabet we will find the name of our prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام چھپا ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, عربی زبان کے اوپر کوئی زبان, اللہ نے اس کے ہر حرف میں نبی کے نام کو رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے کو اوپن چیلنج پتا چلے. اگر مصطفیٰ, ارے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. ہر حرف میں اللہ نے نبی کے نام کو چھپا کے رکھا تاکہ پتا چلے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں ہے تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. کون میرے ساتھ میں تیار ہے الف سے لے کے ہمارے نبی کا نام؟ قرآن کریم اٹھاؤ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. سبحان اللہ بولو نا, سبحان اللہ. الف سے ہمارے نبی کا نام با 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 با. با سے نبی کا نام بشیر. بولو 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 بولو. قرآن کریم میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. الف سے ہمارے نبی کا نام, با سے ہمارے نبی کا نام. کہاں تک چلنا ہے اپنے کو؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ہونے کے ساتھ ایسا نعرہ تکبیر کہنا, اس لیے کہ ہمارا دل کھل کے بولے گا. اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو اللہ کی قسم مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. سنو بھائی, الف سے بولو. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. رازا کے بعد کیا آتا ہے؟ جلدی جلدی بولو نا. سین, سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. قاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین یاسین ہو گیا.